آگے بہت سارے ساتھی ابھی ہمارے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑوا کر اپنی مبارک محنت میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں، تو اب تھوڑی دیر کی قربانی ہے، تھوڑی سی قربانی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑے اور اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے ہم آگے بڑھے، عظمت کے ساتھ سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں گے، یہ بات دل پر اثر کرے گی۔ آواز تو کہیں پر بھی پہنچ جائے گی، لیکن آواز کا پہنچنا اور آواز کا سننا اصل نہیں، بلکہ دل کے کانوں سے سننا اصل ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہدایت والے ہیں، اور عقل مند لوگوں کو کہا۔ اس لیے تھوڑی سی، جب اللہ تعالیٰ یہاں تک لائے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، تو تھوڑی سی قربانی دے دیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، عظمت کے ساتھ بڑھیں، عظمت کے ساتھ سنیں، محتاج بن کر سنیں، ہم سب محتاج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، ایک موقع دیا ہے، اور اس زندگی کو اچھی بنانے کے لیے اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کا تھوڑا سا موقع دیا ہے، اور آخرت کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پاکیزہ دین کو اتارا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی کا موقع انسانوں کو ایک مرتبہ ملا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملے گا، ایک مرتبہ ملا ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد اور دین کے بعد انسانوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سب سے بڑی جو نعمت ہے انسانوں پر، یہ اپنی زندگی کا وقت ہے، جو وقت ملا ہے، جس وقت کو آج انسان جانتا نہیں ہے، اور انسان اپنے وقت کو ضائع اور برباد
نہ معلوم کیسے فضول مشغلوں میں اپنے وقت کو انسان برباد کر رہا ہے. ایک قیمتی وقت اس کو ملا ہے جس کی قیمت انسان کو معلوم نہیں. اس کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے کہ وقت کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر کسی انسان کا مالی کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا بدل ہے. چلو وہ 50,000 کا، لاکھ کا اگر کوئی نقصان ہو گیا، آج نہیں کل کمائیں گے. لیکن جو وقت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اب یہ کبھی ہم کو واپس نہیں ملے گا. قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گزرے ہوئے اوقات میں سے آدمی کچھ نہیں لے سکتا. وقت کا کوئی بدل نہیں، ختم ہو گیا. یہ وقت ہاتھ سے چھوٹ گیا گیا. اب گزشتہ کل کا دن انسان لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کر بھی اگر حاصل کرنا چاہے تو ایک گھڑی بھی حاصل نہیں کر سکتا. ایک وقت جو ہے بڑی قیمتی نعمت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر وقت کی قسم کھائی ہے. والعصر، زمانے کی قسم. کبھی تو واللیل اذا یغشا کہا، والنہار اذا تجلی. عجیب عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کھا کر وقت کی قیمت کو انسان کو بتایا. یہ وقت کیا چیز ہے اور زندگی کا موقع کتنا قیمتی ہے. اس لیے جو انسان اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زندگی کو آباد کرتا ہے اور اپنے وقت کو آباد کرتا ہے، اس کا وقت ہی اس کو آباد کرتا ہے. اور جو انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، اس کو اس کا وقت ہی برباد کرتا ہے. اسی لیے اہل اللہ، بڑے ہمارے اللہ والوں نے اس کی قدر کو جانا ہے. رسول نے واقعات لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ بھئی 40 سال سے ستو پھاک رہے، روٹی نہیں چباتے. کیا بات ہے، روٹی کیوں نہیں چباتے؟ کہاں کی روٹی چبانے جاتا ہوں تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کی کمی ہو جاتی ہے. روٹی چبانے میں جو وقت لگتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کم ہو جاتا ہے. اس وقت کی قدر کو انہوں نے جانا ہے. جو آج کا مسلمان جو ہے ٹائم پاس گیم میں، ٹائم پاس کھانا، وہ ٹائم پاس چیزیں نکلی ہیں کہ میں اپنے وقت کو ٹائم پاس کروں، ٹائم پاس کروں. ارے ایمان والے کے پاس، مسلمان کے سامنے، اور جس کے سامنے آخرت ہو، جس کے سامنے قبر کی زندگی ہو، میدان محشر ہر وقت اس کے سامنے ہو، جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ ہر وقت اس کے سامنے ہو، اس کے بعد ٹائم کہاں ہوتا ہے؟ اس کے بعد ٹائم کہاں ہوگا؟ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مرتبہ موقع دیا ہے. یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ زندگی جو ہے ایک تو چند سانس کا مجموعہ ہے کہ چند سانس جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیے. سانس ہے یہ، چند سانس جمع کر کے اللہ نے دے دیے. اب انسان جو ہے جتنا بھی سانس لیتا رہتا ہے، سانس کو لیتا ہے نکالتا ہے، یہ اپنی زندگی کے حصے کو کاٹتا ہے. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں بیان میں، بیان پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے کتنے حصے کو کم کر دیں گے. بہت سارا حصہ کم ہو جائے گا. اور جتنے بھی ہمارے سامنے مرحلے ہیں، بھئی ہمارے سامنے قبر کا مرحلہ ہے، میدان محشر کا ہے، اس کے بعد حساب کتاب، پھر اس کے بعد جنت ہمیشہ کی، جہنم ہمیشہ کی. ان لمبی چوڑی زندگی میں انسانوں کو کم سے کم جو وقت ملا ہے دنیا کا ملا ہے. یہ لمبا چوڑا وقت نہیں ملا ہے، بہت کم وقت. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی حیثیت نکالی جائے تو کیا بچے گا انسان کے پاس؟ بہت کم وقت ملا ہے. اسی لیے بہت قیمتی نازک قیمتی وقت انسان کو دیا گیا ہے.
اور اس قیمتی وقت کو، اس قیمتی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پاکیزہ دین کو اتارا، ایسا پاکیزہ دین اتارا ہے جو گارنٹیڈ ہے، گارنٹیڈ۔ اس دین میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، پکا دین اتارا۔ جو انسان بھی جس حال میں اور جس شعبے میں اس دین کو لے کر اپنائے گا، چاہے ظاہری حالت اس کے کیسے بھی ہوں گے، یہ انسان اس حال میں کامیاب ہو جائے گا، اتنا گارنٹیڈ ہے۔ جس شعبے میں بھی، جس وقت بھی انسان اس دین کو لے کر اپنی زندگیوں کا ترتیب بنائے گا، یہ انسان اس لائن میں، اس شعبے میں کامیاب ہوگا۔ اور جس وقت جس شعبے میں انسان اس دین کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کی ترتیب بنائے گا، چاہے ظاہری نقشے کیسے بھی ہوں گے، مال کے اعتبار سے، حکومتوں کے اعتبار سے، راحتوں کے اعتبار سے سارے نقشے موجود ہیں، لیکن اللہ کا دین زندگیوں میں نہیں ہے، تو انسان ہر حال میں ناکام ہی ناکام ہوگا۔ اسی لیے کامیابیوں کا اور ناکامی کا جو دار و مدار اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، یہ دین کے ساتھ جوڑا ہے، دین کے ساتھ۔ جتنا زندگیوں میں دین آئے گا، اسی کے بقدر زندگی میں کامیابی اترے گی، سکون آئے گا، برکتیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ، پاکیزہ، چین، سکون، برکت، اطمینان، ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور جب زندگیوں سے دین نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بدلے گا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے، آخرت کو سمجھانے کے لیے، جنت کو سمجھانے کے لیے، جہنم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا۔ اپنے محبوب سے محبوب بندے جو اللہ کے ہیں، اللہ کے محبوب سے محبوب ترین بندے، جن کو اسپیشل اس کام کے لیے دنیا میں منتخب کر کے بھیجا گیا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ باتیں سمجھائی جائے، اس زندگی اور اس زندگی کی قیمت کو اور آخرت کی راحتوں کو، آخرت کی تکلیفوں کو اور اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ خاص نبیوں نے آ کر یہ باتیں ہمیں سمجھائی، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر انسانوں کے سامنے اللہ کی پہچان بتائی، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے بڑے خزانوں والے ہیں، اللہ کی طاقتیں کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرتوں کو سمجھایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس کائنات کے نظام کو بنا دیا۔ یہ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اگر انسان کو کوئی نہیں سمجھائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ایسے ظاہر کیا ہے کہ انسان اگر سمجھنا چاہے، عقل سلیم والا جو ہے، ان اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے گا۔ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ اتنی بڑی زمین پانی پر کس نے بچھائی؟ یہ بڑے بڑے پہاڑ اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنایا۔ بڑی سے بڑا طاقت والا ہاتھی ہی کیوں نہ ہو، شیر چاہے کتنا ہی طاقت میں ہے، لیکن انسان کا تابع ہے، انسان کا تابع ہے۔ انسان جب چاہے اس کو پکڑے گا، اس کو قید کرے گا، اس کو مارے گا۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کے لیے بنایا، اس لیے ہر مخلوق جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر یہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے ڈیوٹی پر ہے۔ کبھی سورج انکار نہیں کرے گا، کبھی گائے بھینس انکار نہیں کرے گی کہ ہم دودھ دینا بند کر دیں گے۔ انہوں نے جس وقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے،
اس وقت سے لے کر آج تک اور ہمیشہ جب تک دنیا باقی رہے گی ان کا کام دودھ دینا ہے تو دودھ دیتے رہیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے ان کا کام لگایا ہے اور یہ کبھی اللہ کے کام سے انکار نہیں کر سکتی. اپنے کام میں لگے ہوئے, ہر مخلوق اپنے کام میں لگی ہے. اور انسان کو جو ہے اپنے لیے پیدا کیا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے. اللہ نے ہمارے ذمے کیا لگایا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کو پہچانیں, اللہ کی طاقتوں کو پہچانیں. ہمارا رب کتنا بڑا ہے, کتنی بڑی طاقتوں والا ہے, کتنے بڑے خزانے والا ہے. ہاں, اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی پہچان کرانا یہ ہمارا کام ہے. آج انسان سب کو پہچانتا ہے لیکن اپنے خالق کو, اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا. سب کو بولے گا, سب کی بڑائی بولے گا, لیکن وہ رب کی بڑائی نہیں بولتا. ہاں, وہ اللہ خالق ہے, وہ رازق ہے, سب کو روزی دیتا ہے, سب کو روزی دیتا ہے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی انسان اپنی زبان سے نہیں بولتا کہ اللہ رازق, اللہ روزی دیتا ہے. جس کو بھی پوچھو میں کہاں سے کھایا, کہ میں دکان سے کھایا. بچے کو پوچھو کون کھلاتا ہے, کہ ابا کھلاتے ہیں. بیوی سے پوچھو کون کھلاتا ہے, کہ شوہر کھلاتے ہیں. ایک جگہ پر ہمارے ایک شہر میں ایک آدمی نے ایک موقع پر 5000 آدمیوں کی دعوت کی, شادی کے موقع پر. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, خیر اس کو سنت کے مطابق کرنا, لیکن اس نے کیا ہے. 5000 آدمیوں کو کھلایا اور اس کے تذکرے ہو رہے. 5000 کو کھلایا, اس نے 5000 کو کھلایا. محلوں میں تذکرے, گھروں میں تذکرے, بازاروں میں اس نے 5000 آدمیوں کی دعوت کی. یہ کھلایا, یہ کھلایا. ہمارے ایک ساتھی نے کہا ایک آدمی نے ایک مرتبہ 5000 آدمیوں کو کھلایا ہے, اس کے تذکرے محلوں میں, گھروں میں, گلیوں میں اس کے تذکرے ہو رہے ہیں. وہ اللہ جو سارے انسانوں کو, 750 کروڑ انسانوں کو روزانہ 3 وقت کھلاتا ہے, کبھی ایک مرتبہ تو کہو کہ اللہ نے کھلایا. ایک مرتبہ تو کہے کہ اللہ نے کھلایا. اللہ رازق ہے, سب کو روزی دیتا ہے. سارے جاندار کی روزی اپنے ذمہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, سارے جاندار, درندے, پرندے, چرندے, چوپائے, سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. اپنے ذمہ یہ روزی انسانوں کو پہنچ کر رہے گی. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے, جس کا خلاصہ ہے کہ انسان تو اس کی روزی ایسے تلاش کرتی ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. میں موت انسان کو پہنچ کر رہے گی. موت کہاں پر بھی انسان چلا جائے, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, مضبوط قلعے میں بھی انسان بند ہو جائے گا, وہاں پر بھی اس کو اس کی موت پہنچے گی, تو اس کی روزی بھی اس کو وہاں پر پہنچے گی. جہاں موت پہنچتی ہے وہاں پر اس کی روزی پہنچے گی. اس لیے اسی یقین کو سیکھنا, اس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں کہ میرے بندو اس کو سیکھو, یقین سیکھنے کی چیز ہے. ہاں, اور اس کو سیکھنا ہے. اس سیکھنے کے لیے ساری محنتیں ہیں, ایسے نہیں آئے گا. اللہ سے ہونے کے یقین کو میرے بھائی دوستوں بزرگوں سیکھنا پڑتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. ایک آدمی نے پانی پیا ہے اور پیاس بجھ گئی, اب کھانا کھایا ہے, اب بھوک ختم ہو گئی. اب زبان سے یہ کہنا ہے کہ پانی سے پیاس نہیں بجھی ہے, اللہ نے بجھائی ہے. کھانے سے پیٹ نہیں بھرا ہے, اللہ نے بھرا ہے. زبان سے یہ کہنا تو آسان ہے, دل کہے تب کی بات ہے. اس دل کو بلوانا ہے کہ مجھے پیاس جو لگی ہے, جو پانی پیا ہے, پانی سے پیاس نہیں بجھی ہے, پیاس بجھانے والا تو اللہ ہے. یہ جو زبان بولتی ہے یہ دل بھی بولے, یہ دل سے بلوانے کی محنت ہے. کہتے ہیں یقین, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. اللہ, ارے اللہ کو بولتے ہیں, ہاں اللہ کا کہتے ہیں, لیکن
ہاں دل کا یقین، دل میں کون سی بات ہے؟ آدمی اپنے یقین کے پر چلتا ہے. یہ بنیادی چیز انسانوں سے مانگی گئی، یہ یقین ہے، اللہ کو پہچاننا، اور اسی پر انسانوں کی آئندہ زندگی کا دار و مدار ہے. قیامت میں اسی کا سکہ چلے گا. ایک دنیا میں جو مختلف سکے چلتے ہیں، بھائی کسی کے پاس نوٹ نہیں ہے تو چلو سونا دے دو، گولڈ. اگر یہ نہیں ہے تو چاندی دے دو، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی زمین دے دو، جائیداد دے دو. قیامت میں اور جنت میں جانے کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چلے گا، کوئی سکہ نہیں. بس ایمان لاؤ، ایمان کو دیکھو. قبر میں سب سے پہلے یہی ایمان کا سکہ ہوگا. ہاں من رب، بتاؤ تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا، اپنے پالن ہار دنیا میں کس کو سمجھ کر آئے ہیں؟ بتاؤ. سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا. ابھی پالن ہار کسی نے دکان کو سمجھا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا کسی اور کو سمجھا ہے. ابھی قبر میں اللہ کیسے نکلے گا؟ یہ اس کی محنت، اس محنت کو سیکھنا، یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا. اس لیے صحابہ بار بار کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے تو پہلے ایمان کو سیکھا ہے. آج ایمان سیکھنے کی محنت کا تصور نکل گیا. ارے یہ تو ہر زمانے میں ہمارے جتنے بھی اہل اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب نے ایمان سیکھنے کے لیے مستقل محنتیں کی ہے. اٹھا کر دیکھے، علماء سے پوچھے کیا کیا محنتیں ہیں. ہر زمانے میں اس کی محنتیں ہوئی ہے، ہر زمانے میں ہوئی ہے. اس لیے کہ میرے بھائی ایمان سیکھے بغیر نہیں آئے گا. ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے، اللہ سے لینے کے طریقے کو سیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کو سب سے پہلے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 11 سال تک اللہ کی پہچان کرائی مکہ میں. اللہ کی پہچان، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی طاقتیں کتنی ہے، اور اسی کو بلوایا، اللہ کو بلوایا، اللہ کی پہچان کرائی. اور 2 سال اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا کہ اللہ سے کیسے لوں گی. اللہ سے لینے کا طریقہ سیکھنا ہے. یہ سیکھنے کے لیے ساری محنتیں ہیں کہ بندہ اللہ سے لینے کا طریقہ سیکھے. اور لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، یہ نمازیں دی ہے، یہ احکامات دی ہے، یہ اعمال دیے ہیں. یہ اعمال اور یہ دین میرے بھائی دوست بزرگوں خالی آخرت کے لیے نہیں ہے جو آج کے انسان کی سوچ ہے. آج کے انسان کی کیا سوچ بنی ہے؟ آج یہی سوچ بنی ہے وہ دنیا کے لیے تو دنیا کی محنت ہے، اور آئے دین تو آخرت کے لیے. اور دنیا کے لیے تو وہی تھکنا، وہی مرنا پٹنا جو عام انسانوں کی انسان کی سوچ ہے. یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اسی دین کے ذریعے، اسی اعمال کے ذریعے میرے بھائی دوست بزرگوں ہماری سب سے پہلے دنیا بنے گی، اور اسی اعمال کے ذریعے اور اسی دین کے ذریعے ہماری آخرت بھی بنے گی. یہ خالی آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بنائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو اپنے دین کو اتارا ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کو آباد کرنے کے لیے اتارا ہے. برباد کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین نہیں اتارا ہے. یہ تکلیفوں کے لیے نہیں اتارا، یہ تو راحت کے لیے اتارا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس دین پر چل کر اس دنیا میں راحت کو حاصل کرے اور مرنے کے بعد راحت کو حاصل کرے. اور اس کی بنیادیں جو ہے ہمیں سمجھائی، اللہ سے ہمیں جوڑا ہے، اللہ سے پہچانا ہے، اللہ کی پہچان کرائی ہے. ہمیں کسی غیر کا محتاج نہیں بنایا، ہم اللہ کے محتاج ہیں. بندہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی طاقتوں کو پہچانے گا، ہاں پھر اللہ کو اللہ سے مانیں گے، اللہ سے جڑیں گے، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. جو آدمی اللہ کو پہچانے گا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جو اللہ کو نہیں پہچانے گا یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ہاں ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کو دیکھ لیتا ہے تو آدمی گناہ سے رک جاتا ہے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے تو فوراً رک جائے گا کہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے. کہا کہ چھوٹے بچے کا ایک تعارف ہے، ایک پہچان ہے کہ آدمی گناہ سے بچ گیا ہے.
ایسے ہی اگر اللہ کی پہچان، اللہ کو معرفت حاصل ہو جائے تو آدمی گناہ سے کیسے نہیں بچ سکتا، گناہ سے بچے گا ہی۔ اور گناہ سے بچنا میرے بھائی ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے زمانے میں۔ ہاں نیک عمل ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ گناہ جو ہے نا قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے، یہ انسان کو چکانا پڑتا ہے۔ ہاں اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی طاعت، اللہ اعمال صالحہ اور جتنے بھی اللہ کا تعلق آئے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں چین، سکون، برکت، اطمینان، راحت دیں گے۔ اور جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی ہے، ایک گناہ بھی ہوا ہے، اگر اس کی توبہ نہیں کی ہے تو اس گناہ کے بقدر زندگی میں پریشانی، تنگی، مصیبت آئے گی۔ اس لیے ہمارے لیے بنیادی کام جو ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کو پہچانے، آخرت کا استعدار ہو، جنت کو پہچانے، جہنم کو پہچانے۔ صحابہ کے سامنے ان باتوں کو کھلا تھا، ہر وقت جنت تھی، ہر وقت جہنم کی تکلیفیں صحابہ کے سامنے تھی، اسی لیے ان کے لیے دنیا میں جو ہے ساری تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو گئی۔ اب دنیا میں سب کچھ برداشت ہو رہا ہے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، کاروبار تھے، کھیتی باڑی تھی، صحابہ کے ساتھ سب کچھ لگا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے بیوی بچے، اپنے کٹنب قبیلہ جو ہمیں محبوب ہے، صحابہ کو بھی اپنی یہ سب چیزیں محبوب تھی، لیکن انہوں نے جنت کی راحتوں کی خاطر دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے کہ جنت کو دیکھیں، جنت ان کے سامنے ہر وقت تھی۔ وہ جنت کی راحتوں کو دیکھ کر جو ہے دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو گئی۔ آج وہ جنت کی راحتیں اور جہنم کی تکلیفیں ہمارے سامنے سے اوجھل ہو گئی، اس لیے کہ آخرت کو نہیں بولا جاتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا استعداد نہ ہے، نہیں ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے دنیا کی راحت اور دنیا کی تکلیف انسان کو سب سے بڑی لگتی ہے، سب سے بڑی لگتی ہے۔ دنیا کی راحت، دنیا کی تکلیف کی خاطر انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آخرت سامنے نہیں ہے۔ اس محنت کے ذریعے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے اوقات کو فارغ کر کے آدمی اللہ کو بولے، اللہ کی قدرتوں کو بولے، اللہ کے خزانوں کو بولے، اللہ کو پہچانے اور اللہ کی پہچان کراوے۔ یہ اللہ کو پہچانیں گے، ہاں موت کے بعد کی زندگی کا استعداد ہوگا، اور جتنا موت کے بعد کی زندگی کا استعداد ہوگا، ہاں اس کی زندگی کا رخ صحیح بنے گا، اور اس کی مستقل فضائل بتائیں، مختلف جگہوں پر بتایا کہ بھئی جس نے موت کو یاد کیا، موت کو کثرت سے یاد کرنے کا تو ہمیں حکم ہے کہ اپنے موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور اس کے مستقل فضائل بتائے۔ 25 مرتبہ، 27 مرتبہ آدمی روزانہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، ہاں اللہ بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، تو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کی یاد کے بغیر، آخرت کی یاد کے بغیر انسان کی زندگی کا رخ صحیح نہیں بن سکتا ہے۔ دعوت کی محنت یہ ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے ہاں آدمی اپنے وقت کو فارغ کر کے ہاں موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرے، پھر پوری زندگی صحیح ہوگی، پوری زندگی، اس زندگی میں نافرمانیاں نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوں گے، اللہ کے اوامر پر چلنے کی ایک طاقت، ایک قوت پیدا ہوگی، اور اعمال میں، اس کے اعمال میں جو ہے ایک جان آئے گی۔ یہ نمازیں جو ہو رہی ہے، نمازوں میں دھیان نہیں آتا ہے، ہر وقت آدمی دنیا 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 بول بول کر جو ہے نمازوں میں دھیان نہیں آتا، دنیا ہی سامنے آتی ہے، ہر وقت نماز میں دنیا سامنے آتی ہے۔ اسی لیے نمازوں میں دھیان کو پیدا کرنے کے لیے مستقل محنت بتائی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہاں کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھے، نماز کی حالت میں دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات کا استعداد دل میں ہوگا نا، فوراً اللہ کا دھیان نماز میں آئے گا، نماز میں دھیان لانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ معاف کرے، آدمی اپنی نماز پر، اپنے دین پر مطمئن ہو گئے، ہم جو کر رہے برابر ہے، اطمینان ہے۔ دنیا کے بارے میں تو آدمی کو قناعت نہیں ہے،
جتنا بھی آئے آدمی اور کی تمنا کرے گا، ابھی اور آ جائے، جتنا زیادہ آئے گا آدمی اور زیادہ کی تمنا میں لگا ہے۔ اور دین کے بارے میں عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آدمی قناعت ہے، مطمئن ہے، ماشاءاللہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ہاں آدمی نے دین کو اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا ہے، بھئی ہمیں کتنے دین کی ضرورت ہے، ہمیں کتنے ایمان کی ضرورت ہے، ہم اس کو اپنی عقل سے طے نہیں کریں گے، اس کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازوں سے طے کریں گے، ہمیں کتنے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دوں، ایک تاجر ہوتا ہے، بیپاری، اس کا ایک ترازو ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے۔ بھئی تاجر کا کیا حساب ہوتا ہے کہ 5 روپے کی چیز کے 10 ہو گئے، 5 کے 10 ہو گئے، 1 کے ڈبل ہو گئے، ابھی تاجر کہے گا میں تو کامیاب ہو گیا، ڈبل ہو گیا نفع، میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہی کسان کاشتکار 20 من یا 1 من گیہوں کو اپنے کھیت میں ڈال دیا، اب 1 من کی جگہ پر اس کو 2 من ہو گئے، اب بولو کسان کیا کہے گا؟ کامیاب ہو گیا کہے گا؟ 1 من کی جگہ پر 2 من پک گئے کھیتی میں، تو کسان کہے گا میں ناکام ہو گیا۔ ارے بھائی تیرے ڈبل ہو گیا، کہا کہ نہیں میں ناکام ہو گیا۔ کہا تاجر تو کہتا تھا کہ 1 کے ڈبل ہونے سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور تمہارے تو 1 من کے 2 من ہو گئے، تم تو کہہ رہے ہو ناکام ہو گئے۔ کہا کہ اس کا ترازو الگ ہے، میرا ترازو الگ ہے، میرے یہاں 1 من کے جو ہے 30 من ہونے چاہیے، 40 من ہونے چاہیے، یہ اس کا ترازو ہے، ہر ایک کا ترازو الگ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین کو ہم اپنے ترازو میں نہ تولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو میں لے جاتے ہیں۔ ہمیں کتنے ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں کتنے دین کی ضرورت ہے، یہ ہم طے نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جانا ہے، نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہمیں کون سی نماز کی ضرورت ہے ہم طے نہیں کریں گے، جو آج آدمی نماز کی طے کر کے جو ہے نماز پر مطمئن ہو گیا، نماز کو آگے سیکھنے کی کوئی فکر، کوئی محنت، کچھ نہیں، حالانکہ نماز تو موت تک سیکھنے کی چیز ہے، موت تک سیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں اس کے ظاہر کو سیکھنا پڑے گا، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس میں پڑھے جانے والے اذکار جتنے بھی ہیں اس کو سیکھنا پڑے گا۔ سوچے کہ میں نے اپنی نماز کو کب سے سیکھا ہے، بھئی میرا رکوع صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، میرا سجدہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، میرا قاعدہ کیسا ہے، نماز کب فاسد ہوتی ہے، نمازوں میں کب دھیان آتا ہے، اس کے پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں، ان ساری باتوں کو اس کے ظاہر کو سیکھنا پڑے گا، اس کے باطن کو سیکھنا پڑے گا۔ ابھی اگر نماز کو اگر ظاہر کو باطن کو اگر سیکھا نہیں ہے، نماز کو اپنے حساب سے پڑھ لیا، تو قیامت میں تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا، نمازوں کو جو ہے نا گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، اعمال کا قیامت میں وزن ہوگا، وزن اعمالوں کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ کا دھیان ہوگا، یہ عمل اتنے وزنی ہوں گے، اتنے وزن اس کے عمل میں وزن ہوگا۔ آج ایسے عمل آئیں گے، بہت سارے عمل ہوں گے، لیکن روئی کے گالوں کے مانند اڑیں گے، وزن نہیں ہوگا، اخلاص کی کمی کی بنیاد پر، دھیان کی کمی کی بنیاد پر۔ اسی لیے اعمال کو سیکھنا ہے، نماز کو سب سے پہلے سیکھنا ہے، اور نماز کے سیکھنے میں اس کے ظاہر کو سیکھنا، اس کے باطن کو سیکھنا، اس میں پڑھے جانے والے اذکار کو سیکھنا، نماز میں دھیان جمانے کو سیکھنا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمیں مستقل مشق کرنی ہوگی، 2 رکعت نماز کے ذریعے آدمی مشق کرے، اپنی نمازوں میں دھیان جمائے۔ پہلی مرتبہ شروع کیا، اب یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھا، ابھی دھیان ہٹ گیا، پھر نماز کو توڑے نہیں، پورا کرے، میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس دھیان کے ساتھ نمازوں کو سیکھنے کی مشق کرے۔ پھر آگے دوسری 2 رکعت پڑھی، اب یہ سورت تک دھیان لگ گیا، آہستہ آہستہ نماز میں اللہ کا دھیان آئے گا،
اور جب نماز میں پورا دھیان آئے گا پھر یہ نماز جو ہے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرائے گی. یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ سے لینے کا طریقہ ہے. اللہ سے لینے کا طریقہ ہے. اس لیے ہمیں نمازوں میں جو تیسری بات سیکھنی ہے کہ بھئی اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے حل کرانے کی مشق کرنا. جب بھی کوئی مسئلہ آئے کوئی کام آئے ہم سب سے پہلے 2 رکعت نماز کو پڑھیں, اللہ سے کہیں, صلاۃ الحاجات دی. اس کے بعد جو اپنی تدبیر کو اختیار کرے اپنے اسبابوں میں جائے. پھر یہ 2 رکعت نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے کو ہمارے کام کو بنائے گا. اب آدمی کو اللہ کا دھیان آئے گا, یہ نماز پر یقین جائے گا کہ دیکھو 2 رکعت کے ذریعے اللہ نے میرا کام بنایا. اسی لیے نماز میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعت میں چھپایا ہوا ہے. اور اس کا اثر ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہا, پوری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا, نماز کا اثر. ایک آدمی کی نماز صحیح ہو گئی اس کا پوری زندگی صحیح ہوگی, اور ایک آدمی کی نماز صحیح نہیں ہے تو کہاں کی زندگی میں گڑبڑ ہوگی. قیامت میں جو نماز کے پہلے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز کو دیکھا جائے گا نماز کیسے نکلی ہے. بولو, نماز صحیح نکل گئی آگے کا حساب کہاں چلو آسان ہو جائے گا. اگر نماز میں ادھر ادھر ہو گیا, نمازوں میں دھیان نہیں ہے, نمازیں اپنی ترتیب پر پڑی ہے یا نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس کا حساب بھاری ہو جائے گا. یہ بنیادی ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی اہم چیز ہے نماز. ہاں, سب سے بڑا اس کا چھوڑنا اکبر الکبائر ہے, سب سے بڑا گناہ. نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ, اکبر الکبائر. اسلام اور ایمان کے درمیان, کفر کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیزیں نماز ہے. اس کی مثالیں دی. یہ نمازیں فرق کرے گی ایمان اور بے ایمان میں. ایمان والا نماز پڑھے گا, مسلمان نماز پڑھے گا, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا. سر کی مثال دی کہ بھئی نماز کا حصہ ایسا ہے جیسے کہ پورے بدن میں سر ہے, سر کے بغیر آدمی ہو ہی نہیں سکتا. نماز کی مثال دی. اس لیے نمازوں کے بارے میں ہماری غفلت نہ ہو بلکہ نمازوں کو ہم سیکھیں. نمازوں کو صحیح کرنے سے ہماری پوری زندگیوں کا نظام صحیح ہوگا. ہاں, پوری زندگی پوری 24 گھنٹے کا جو ہے نظام صحیح بنے گا. 24 گھنٹے کا دین آئے گا. اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, ہمیں دین کو سیکھنا پڑے گا. علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانی پڑے گی. سیکھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی. پورا دن سیکھنا. ہر آدمی پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کو پہچان جائے کہ بھئی حلال ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. علم کا یہ تقاضا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وقت کے عمل کو پہچانے. اس وقت میرے رب کا کیا حکم ہے, علم کا تقاضا ہے. اور یہ خالی تبلیغ کا کام نہیں ہے, یہ تو ہر مسلمان کا موت تک کا کام ہے کہ ہر وقت آدمی یہ سوچے کہ میرے رب کا میرے پر کیا حکم ہے. وقت بدلنے سے اللہ کا حکم بدلے گا. ہر وقت کا حکم ہے. اس حکم کو جاننا اور اس حکم کے مطابق عمل کرنا اس کا نام ذکر ہے. اس کا نام ذکر ہے. اس حکم کو جاننا اور حکم کے مطابق عمل کرنا اس کا نام ذکر ہے. یہ تو موت تک ہر مسلمان کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ کوئی خالی تبلیغ کے جماعت میں جانے کی بات نہیں ہے, یہ تو موت تک کا مسئلہ ہے. اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, زندگی میں ایک ایک عمل کو سیکھے. ہاں, علماء سے سیکھے, علماء سے, معتبر کتابوں سے سیکھے, معتبر علماء سے پوچھے اور پوچھ کر زندگی کا نظام بناوے. اس لیے کہ ہمارے یہاں علم بغیر کا عمل چاہے کتنا ہی اخلاص کے ساتھ ہوگا مردود ہو جائے گا. ہمیں ضروری ہے ہر عمل کو سیکھنا, ہر لائن کے علم کو سیکھنا. اگر اللہ کا حکم فرض ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. اس کا علم سیکھنا ضروری ہے.
اسی لیے ہمارے یہاں مستقل 6 نمبروں میں اس کی تعلیم دی ہے کہ بھائی علم و ذکر، تاکہ آدمی اللہ کو پہچان کر اللہ کا دھیان حاصل کر لے گا۔ یہ تسبیحات جو ہے نا میں ذکر دیا ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تسبیحات، یہ اذکار، ہاں یہ تسبیحات جو ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ مستحب ہے، یہ ضروری ہے، اللہ کا دھیان آئے گا۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ درود شریف ہے، یہ استغفار ہے، یہ مسنون مقبول دعا، یہ سنت ہے۔ ان دعاؤں کو سیکھ کر جو ہے ہاں اپنی زندگیوں میں اپنانا۔ یہ دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے نفع اٹھانے کے لیے دی۔ ارے مقبول، اس کتاب پر کیا لکھتے ہیں، چھوٹا سی کتاب پر مسنون مقبول دعائیں، یہ دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہے۔ جو بندہ ان دعاؤں کو پڑھے گا یہ اللہ کا مقبول بنتا جائے گا۔ ان دعاؤں کو سیکھنا، ہاں تسبیحات کا اہتمام کرنا، اللہ کے دھیان کا اہتمام کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ الی آخر۔ جب شیطان جو ہے نا انسان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اس کو گناہ میں مبتلا کرنے کا، تو ڈائریکٹ حکم نہیں دے گا تم چوری کرو، جوا بازی کرو، زنا کاری کرو، یہ ڈائریکٹ نہیں کرے گا، بلکہ سب سے پہلے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے روک دے گا، اللہ کا دھیان ہٹ جائے گا۔ اب اللہ کا دھیان نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر سے روک لے گا، ہاں تو پھر اس کے لیے سب کچھ شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا، جو چاہے کرائے گا۔ ذکر سے روک لیا نا، اب اس کے لیے جو کام کرانا ہے اس کے لیے آسان ہے، یہ اس کے قابو میں آ گیا۔ ہوتا ہے ایک دشمن اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اسٹینڈ اپ، ہتھیار ڈال دو، ہاتھ اونچا کر دو۔ ہاتھ اونچا کروا دیا نا، کیا ہاتھ اونچا کر دیا یعنی مطلب کیا ہے، اب تم ہمارے تابع بن گئے، اب ہم تم کو باندھ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، اور پھانسی بھی دے سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تم ہمارے قابو میں آ گئے۔ ایسے ہی شیطان سب سے پہلے کیا کہے گا، ذکر چھوڑو، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اس ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان ہوگا اتنا نماز جاندار بنے گی، نماز جاندار بنے گی، اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ 3 تسبیحات کو جو ہے یہ خالی جماعت میں جا کر کرنے کا عمل نہیں ہے، یہ تو موت تک کرنے کا عمل ہے، موت تک کرنے کا عمل ہے، اس کے ذریعے اللہ کا دھیان آئے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ کر بھی پڑھ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، اسی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ ایسے ہی میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، ہاں یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے کی ہدایت کو اس قرآن میں اتارا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم قرآن کو پڑھو تو اپنے حصے کی ہدایت کو بھی مانگ لیا کرو کہ اللہ اس میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے مجھے دے دے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، ہاں یہ قرآن جو ہے قیامت میں اللہ سے جھگڑا کرے گا اس کے پڑھنے والے کے لیے اور اس کے حقوق کو ضائع کرنے والے کے لیے۔ جو اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، یہ تو اللہ سے جھگڑا کر کے جنت میں داخل کرائے گا، اور جو انسان اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ہاں یہ قیامت میں اللہ سے جھگڑے گا کہ اللہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے، میرے حق کو ضائع کیا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کے مستقل فضائل ہمیں بتائے۔ صبح سورہ یاسین کو جس نے پڑھ لیا، سورہ یاسین شریف پڑھ لیا صبح، اللہ تعالیٰ دین بھر کے مسئلوں کو آسان کرے گا۔ بھائی سورہ تبارک کو پڑھ لیا، کہاں کہ قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچ گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ جو قبر میں راحت میں آ گیا، یہ سب سے پہلی منزل تھی، ابھی آخرت میں جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو جو قبر میں راحت ملی ہے اس سے بڑی راحت میدان محشر میں ملے گی، اور اس سے بڑی راحت اس کو جنت میں ملے گی۔ ارے قبر میں پھنس گیا نا تو آگے بھی پھنسے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین 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 اس کے لیے بچنے کے لیے
قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد ہے، اور جن گھروں میں قرآن پاک کو نہیں پڑھا جاتا وہ گھر تو ویران ہے. ویران گھروں میں کون رہتا ہے؟ ویران سمجھتے ہیں نا، ویران جس میں کوئی انسان نہ رہے، بھوت پلیت شیاطین رہتے ہیں. آج انسان شکایت ہے کسی نے کچھ کرا دیا، یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ارے کچھ نہیں ہوا ہے، ہمیں جو کرنے کے کام گھروں میں تھے وہ کام تو نہیں ہوا ہے. گھروں میں تعلیم کے حلقے، ارے اللہ کے اذکار، ارے قرآن پاک کی تلاوت، یہ جو ہے گھروں میں سے نکلا ہے. تو اب گھروں میں دنیا بھر کی بلائیں، پریشانیاں اور بے دینی اور دنیا ساری چیزیں گھروں میں آنے کے راستے کھل گئے. اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، زندگیوں کے نظام کو صحیح، پوری زندگی ہماری صحیح بنے گی. یہ نماز کے ذریعے سے بنے گی. ہاں، پوری زندگی صحیح بنے گی نماز کے ذریعے. اور اسی نماز کے ذریعے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں کو آسان کرے گا. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ہمارا لین دین ہے، ہمارا معاشرے حل لائیں گے، جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے آسان کرے گا. معاملات آسان ہو جائیں گے. یہ سارے جو ہے دنیا بھر کے، ہاں، یہ سارے مسئلے آسان ہیں. یہ معاملات کا دن ہمیں سیکھنا ہے، حقوق کا دن سیکھنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا. ہمارے پر حقوق ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں، ہم پر حقوق رکھے ہیں. مالی حقوق ہے، ہم پر جانی حقوق ہے، الگ الگ حقوق ہے. بھائی والدین کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بیٹوں کا اولاد کا حق ہم پر ہے، ہماری بیوی ہے تو بیوی کا حق ہم پر ہے، ماں باپ ہے، ہر ایک کے حقوق ہے. ہماری لین دین ہے، بھائی کسی سے لیا ہے تو کسی کو دینا بھی ہے، لین دین کے بھی حق ہے. ہمیں ہر طریقے سکھائے. ان حقوق کے دین کو جاننا، معاملات اور معاشرت کے دین کو جاننا، اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہی مطلوب ہے، ضروری ہے. عبادت کے دن پر تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت میں معافی کا دروازہ کھل جائے گا، لیکن معاملات کے دن میں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. بندوں سے صفائی ضروری ہے. اس لیے قیامت میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی ساری عبادتیں، اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے کہ جو پہاڑوں پر بھی رکھ لی جائے تو پہاڑ بھی دب جائیں گے، لیکن حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، حقوق کو ضائع ہوں گے. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو ستایا، ہاں کسی کا مال کھا لیا، ہڑپ کر لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا. یہ سارے حقوق ہیں. جب یہ حقوق اگر دنیا میں صفائی نہیں ہوئی تو قیامت میں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ نیکیاں دی جائے گی. وہاں پر تو روپیہ سکہ تو ہے نہیں، کبھی نیکیاں چلے گی. یہ نیکیاں دے دو اس کی، اب اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں پوری ہو جائے گی. حق والے تو بہت سارے باقی رہ گئے. اب کیا ہوگا؟ کہاں کی نیکیاں ختم ہے، اب حق والے تو ابھی اور باقی ہے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ کہاں کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دے دو. اب اس کے بعد گناہوں کا بڑا پہاڑ بن جائے گا. حقوق کے معاملے میں ہم بے پرواہی نہ کریں. قیامت میں ہاں ایک ایک پائے کا حساب ہوگا، ایک ایک زبان کے بول کا حساب ہوگا. بڑی احتیاط کے ساتھ میرے بھائی دوستوں بزرگوں اپنی زندگیوں کا نظام بناویں. اسی لیے بتائیں بہترین آدمی کون ہے؟ کہاں کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جسے چار صفت ہو. ایک تو چہرے پر حیا ہو، بے حیائی نہ ہو. ہاں، بے حیائی نہ ہو چہرے پر. خوش زبان میں بے حیائی نہ ہو. دیکھنے میں آنکھوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیا مردوں کے لیے تو ضروری ہے، عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. حیا ہو چہرے پر. بے حیائی کی بات، بے حیائی سے دیکھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا. فرمایا کہ دوسرے زبان میٹھی ہو، زبان کڑوی نہ ہو. زبان کو کینچوں کی طرح استعمال نہ کرے، کسی کے دل کو دکھاوے نہیں. آج ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کل ہمیں اس کا حساب دینا ہے. ہم دل کو دکھاوے نہیں. ایک مومن کے دل کو زخمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ بیت اللہ کو گرا دیا، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے.
آج ہم نہ معلوم صبح سے لے کر شام تک آدمی بے دھڑک اپنی زبان کو ایسے استعمال کر کے نہ معلوم کتنے انسانوں کے دل کو دکھاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی احساس نہیں زندگی میں، کوئی احساس نہیں، بس بے دھڑک کیچوں کی طرح زبانیں چلتی ہے اور نہ معلوم کتنے لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہوئے کاٹتے چلی جاتی ہے، کتنے لوگوں کے دل دکھتے چلے جاتے ہیں، ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ قیامت میں جب حساب ہوگا ایک ایک الفاظ کا حساب ہوگا، ایک ایک سیکنڈ پر ایک ایک گھڑی کا حساب دے گا قیامت میں۔ اس وقت تک آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اپنی زندگیوں کا حساب نہ دیں گے۔ اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے، ہاں، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ یہ حساب کے بغیر آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم نے زندگی گزاری اور بھول بھی گئے، ختم بھی ہو گیا، ایسا کچھ ختم نہیں ہوگا، سارا نامہ اعمال میں موجود ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ نکلیں گے جو آدمی کرنے کے بعد بھول بھی گیا تھا اور توبہ کرنی رہ گئی، بہت سارے ایسے گناہ نکل جائیں گے۔ کسی کا 5 روپیہ مال کھا لیا تھا، اب آدمی کھانے کے بعد بھول بھی گیا، ابھی وہاں پر جمع ہو گیا ہے، اب یاد بھی نہیں ہے کہ یہاں پر صفائی کری، توبہ کرے، کہ اسے معاملے کی صفائی کر دے، اپنے معاملات کو صحیح کرے، حقوق کی ادائیگی کرے۔ ہمارے پر مالی حق ہے لوگوں کے، ہمارے پر جانی حق ہے، ان سارے حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی۔ جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو کہاں کہ دنیا میں پریشانی آئے گی، حقوق ضائع ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، کہ بھئی ہمارا زندگی میں اللہ کا دھیان کیسے آوے، ہمارا ہر کام میں اللہ کیسے ہو جاوے، اللہ کا حصے دار کیسے ہو جاوے۔ اس کے لیے ہر وقت ہمیں مستقل اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ساری محنتیں ہیں۔ نماز میں دھیان آیا ہے، ہاں، تو پوری زندگی میں دھیان آ رہا ہے، پوری 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو رہی ہے، پوری 24 گھنٹے کی، کہ بھئی معاملات کا دن اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اب اس کو آخرت سمجھ میں آ رہی ہے، ہر وقت اللہ نظر آ رہی ہے۔ یہ سارا نماز پر موقوف ہے، سارا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کر سیکھنے سے آئے گا۔ اسی لیے اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کے تعلق کی نیت بناوے کہ ہم اللہ کو پہچانے، اپنے ایمان کو سیکھنے کی نیت بناوے، اپنی آخرت کو اچھی بنانے کی نیت بناوے۔ ہاں، سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی پڑے گی۔ یہ سالم میں ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ أَمْرَهُ۔ جو آدمی دنیا کی نیت کرے گا کہ چلو اپنے تو دنیا جمع کرو، مال کو جمع کرو، اپنی آخرت کو بھلا دیا، اللہ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ یہ ہوگا، ہاں، کہ فرق اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو بکھیر دیں گے، پریشان کن کر دیں گے، اس کے معاملوں میں پریشانی ہو جائے گی، اس کے کام جو ہے نہیں بنیں گے، سالوں کے کام، دنوں کے کام سالوں میں نہیں بنیں گے، سال کے سال گزر گئے۔ کہتے ہیں بہت سی مرتبہ یار کام بہت چھوٹا تھا، ٹائم بہت لگتا ہے، ارے خرچہ کچھ نہیں تھا لیکن بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، یہ فرق اللہ امرہ۔ اور دوسرا کیا ہوگا، کہا کہ آخرت کی نیت، آخرت کو بھولنے کی بنیاد پر، دنیا کی نیت کرنے کی بنیاد پر اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اب کاموں کو بھی کھیر دیا، کام ہی پورے نہیں ہوتے، کام پورے نہیں ہوتے، کام بھر گئے، بہت کاموں میں ایسا پھنس گئے کہ کھانے کا بھی ٹائم نہیں، وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور ہر وقت فقیری اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ کیا ہوگا، کہاں کہ فقیر بن جانے کا ڈر آ جائے گا، فقیر نہیں بن جائے، اس کو فقر کا ڈر ہوگا، فقیر بن جانے کا ڈر آئے گا۔ ہوتا ہے نا آدمی کو، جو ہے نا ابھی دیکھا ہوگا کہ بھئی دینی اعتبار سے کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، نمازوں کی نمازیں چھوٹ جائے، پیشانی پر بل بھی نہیں پڑے گا، اور 500 کا نقصان ہو گیا تو پورا دن اچھا نہیں لگتا۔ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری آنکھوں کے سامنے آ گئی، آنکھوں کے سامنے فقیری آئے گی۔ ہاں، اتنے سارے کسٹمر تھے، گراہک تھے، ایک ٹوٹ گیا، آدمی بے چین ہو گیا، یہ کیا ہوا، کسٹمر ٹوٹ گیا، کہ بھائی ایک کسٹمر ٹوٹنے سے ہماری روزی بند ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہوا کہ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری آنکھوں کے سامنے آئے گی۔
ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وما یاتی الدنیا الا ما کتب له، ارے دنیا تو اتنی آئے گی جتنی مقدر میں لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں آئے گی کہ چلو بھائی دنیا کے پیچھے زیادہ محنت کر دی تو زیادہ مل جائے گا، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو جو مقدر میں ہے اتنا آئے گا۔ ٹنکی ہے، ٹنکی پانی کی بھر دیا ہے، اب ایک نل لگاؤ کہ دو لگاؤ، پانی تو اتنا آئے گا جتنا ٹنکی میں ہے۔ ایسا ہے کہ بھائی دو نل لگاؤ تو زیادہ آ جائے گا، ایک لگاؤ تو جلدی پورا ہو جائے گا، جلدی ختم کر دے گا، یہ تو مقدر کی ٹنکی بھری ہے۔ ومن کانت نیت الآخرۃ، جو آدمی آخرت کی نیت کرے گا کہ چلو مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لینا ہے، مجھے اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب سے صلح کر لینی ہے۔ جو آدمی نیت بدل دی خالی کہ مجھے آج سے اپنی زندگی کی نیت آخرت کو بنانے کی، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لینے کی۔ ومن کانت نیت الآخرۃ، جو آدمی کی نیت آخرت کی ہو جائے گی، ہاں فوراً اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ بدل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وجعل الغنى فی قلبہ، ہاں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے دل میں گھنا بھر دیں گے، ہاں سب سے، اور جمع اللہ امرہ، پہلا تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا۔ یہاں پر کاموں کو بکھیر دیا تھا، مسلوں کو پریشان کر دیا تھا، اور یہاں پر جمع اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا۔ اس کے سالوں کے کام مہینوں میں بن جائیں گے، مہینوں کے کام دنوں میں بنائیں گے، دنوں کے کام گھنٹوں میں بنائیں گے، اور کام وہاں سے بنائیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، ہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، یجعل لہ مخرجا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں اس کے لیے راستے کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہے، وہاں سے روزی ملے گی۔ ومن کانت نیت آخرتہ، اور جو آخرت کی نیت کرتا ہے جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ وجعل الغنى فی قلبہ، وہاں پر تو فقیری آئی تھی اور یہاں پر گھنا آ جائے گا، اس کے دل غنی ہو جائے گا، جو اللہ نے دیا اس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے گا۔ وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور مقدر کی دنیا یہ تو ذلیل ہو کر آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں جان دیا ہے، مال دیا ہے، ہاں یہ جان اور مال اس کا صحیح استعمال کرنے کا نام تبلیغ ہے۔ تو اس کا جو اللہ نے اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ہاں یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے کہ ہمارا جان اور ہمارا مال جو ہے اس کا صحیح استعمال ہو جائے، اس کا صحیح استعمال ہو جائے۔ یہ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ نعمتوں کے ذریعے انسان بہت کچھ دنیا میں کما سکتا ہے، ورنہ یہ دونوں نعمتیں ضائع ہو جائے گی۔ جان، مال، وقت، یہ نعمتیں ہمیں ملی ہے، ان نعمتوں کا ہاں یہ مقصد بھائی ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آدمی ان نعمتوں کو ضائع کر دے گا۔ اور میں نے پہلے کہا کہ جو اپنے وقت کو ضائع کرے گا اس کا وقت ہی اس کو ضائع اور برباد کر دے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جو اللہ نے جان دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاوے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہ مال جو ہے، مال کے ہم پر حقوق بتائے ہیں، خالی یہ مال نہیں ہے کہ بھائی مال میرا ہے، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس لیے آزاد نہیں ہیں اس کے معاملے میں۔ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھو گی، ہم نہ کمانے میں آزاد ہے نہ ہم خرچ کرنے میں آزاد ہے، ہم کسی معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں حلال طریقے سے کمانا ہے اور اللہ کے حکموں پر، اللہ کے جو احکام ہے، جو بتائی ترتیب ہے، اس ترتیب پر اسے خرچ کرنا ہے۔ چلو بھائی میں نے کمایا ہے، میں تو آزاد ہوں، میں اپنا مال ہے جہاں خرچہ کرو، آگے نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کے اوامر پر، جیسے کہ اللہ کے اوامر پر روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس پر ہمیں خرچ کرنا ہوگا، مال ہمیں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کے اوامر پر ہمارا مال خرچ ہوگا۔ اور دوسرا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے، امتی ہے، ہمیں دعوت کے کام کی ذمہ داری دی ہے،
دعوت کے کام پر خرچ کرنا، دعوت کے کام پر خرچ کرنا، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کے عوامل پر مدرسوں میں اور مسجدوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، نائب ہونے کے ناطے دعوت کے کام پر خرچ کرنا ہے۔ اور تیسرا کہاں کے اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا مستقل صدقہ ہے، اس کے فضائل بتائے گئے، اس کے پر خرچ کرنا، اپنی ذات پر کم سے کم کرنا، اپنی ذات پر کم سے کم کرنا، اور عام مسلمان فقراء پر، عام مسلمان فقراء پر، یہ مصارف قرآن نے بیان کیے مال خرچ کرنے، تو ہمارا مال سب جگہوں پر لگتا ہو، ہماری جان جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، حلال کمائی میں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ 4 مہینے آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا، وقتی طور پر جب دنیا کو چھوڑ کر ہم جائیں گے، ہاں تو یہ باتیں ہمارے سامنے کھلے گی، اس کے پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کام کیا ہے، یہ تو نکلنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب آدمی جان کے، مال کی صحیح قربانی دیتا ہے، صحیح وقت لگاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور اترتا ہے، پھر یہ دنیا کا دھوکہ کھلتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ زندگی یہ کھلتی ہے۔ دنیا کا دھوکہ کھلے گا، آخرت کی جو ہے ہمیشہ کی جو زندگی ہے یہ سامنے آئے گی۔ اسی لیے عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرے، یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند کام ہے۔ ہاں، اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، سارا کا سارا دنیا اور دنیا کے پیچھے لگ جانا اور اپنی زندگی کا پورا وقت دنیا میں لگا لینا، فرمایا کہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ تو مقدر ہے، مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، لیکن ہاں ہمارے ذمے جو ہے اپنی آخرت کو بنانا، اللہ سے اپنے مسئلے کو صحیح کرنا، اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرنا۔ کتابوں میں لکھا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین خلقہ، جو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کرے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملوں کو صحیح کر دے گا۔ جہاں سارے معاملے بگاڑ ہے نا، فساد ہے دنیا میں، یہ سارے بگاڑ، سارا فساد اسی لیے دنیا میں آیا ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ اور اللہ سے کیوں صحیح نہیں ہوا؟ کہا کہ اللہ کو نہیں بولا گیا ہے، آخرت کو نہیں بولا گیا، دنیا کو بولا گیا ہے، پورا دن دنیا 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 اور مال اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی بڑائی کو بولا گیا ہے، تب یہ باتیں دلوں میں اتری ہے، یہ باتیں دل میں اتری ہے، اور جتنا دنیا دلوں میں اترتی جاتی ہے، اتنی آخرت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آدمی اپنے آخرت کے بارے میں غافل ہوتا جا رہا ہے، اپنے آخرت کے بارے میں آدمی غافل ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، اب زندگی کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی اللہ یاد نہیں آتی۔ یہ تو جیسی زندگی ایسی موت آئے گی، جیسی زندگی ایسی موت، ہاں کہ جیسی زندگی ایسی موت اور جیسی موت ایسا حشر۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنی زندگیوں کو صحیح گزارے۔ وہ واقعات لکھا ہے نا، موت کے ٹائم میں وہ 10 روپیہ 11 روپیہ بول رہا ہے، کہا کہ زندگی جیسی گزرے ایسی موت آ رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی زندگیوں میں نظام الاوقات بناوے، ترتیب بناوے۔ 5 لائن کا دن ہم سے مانگا گیا ہے، 5 لائن کے دن کو اپنی زندگیوں میں سیکھے اور لاوے۔ ایمانیات کا دن ہے، اس کو سیکھنا، پورا ایمانیات کا عقائد کا دن کیا ہے اس کو صحیح طور پر پورا سیکھنا، اور عبادات کے دن کو سیکھنا۔ خالی ایسا نہیں کہ چلو بھائی جو آیا وہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادت کے دن کو سیکھنا، ہمیں طریقہ سکھایا، فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہے، سنت موقعہ کیا ہے، ان باتوں کو سیکھنا پورا عبادت کا دن ہے۔ اور خالی عبادت کا دن ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، فرمایا کہ ہمارے یہاں تو معاملات کا دن جو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ یہ معاملات کے دن کے بارے میں آدمی غافل ہو جاتا ہے،
میں نے پہلے کبھی کہا کہ معاملات کے بارے میں آدمی کی غفلت ہوتی ہے. ان معاملات کے دین کو سیکھنا اور معاشرت کا دین, ہمارا رہنے سہنے کا دین سیکھنا, اور پانچواں اخلاقیات کا دین سیکھنا. بھئی ہمیں کون سی اخلاق عظیمہ ہمیں سکھائے ہیں. ہاں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچاوے تو اس کو معاف بھی کرو اور اس پر احسان بھی کرو. خالی معاف کرنا نہیں بلکہ معاف بھی کرنا اور احسان کرنا. یہ اخلاقیات کا پورا دین ہے, اس کو ہمیں سکھایا ہے. ان سیکھنے کے لیے بار بار ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگیں گے. 4 مہینے جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے, ہاں تب تک ایک احساس پیدا نہیں ہوگا, دل اندر سے نہیں جاگے گا. احساس پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے. ہاں کتابوں میں ہے کہ الناس نام, لوگ سوئے ہوئے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا, موت آتی ہے تو جاگتے ہیں. وَإِذَا انتبہوا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا النَّدَامَةُ, جب جاگے تو ندامت اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا. اب ختم ہو گئے, مسئلہ پورا ہو گیا. روزی ختم ہو گئی, دانا پانی ختم ہو گیا, اب تھوڑا سے سانس بچے ہیں. ہمیں ندامت کو لے کر جا رہے ہیں, کیا کرے, مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا, میں نہیں کر پایا. ہاں ابھی ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ انسان دنیا سے جا رہا ہے. جو جھاگنے کی جگہ کون سی, کہاں کہ اللہ کے راستے میں جھاگیں گے. بہت سارے بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں گئے, جوان ہے رو رہا ہے. میں کیوں رو رہے ہو, تاکہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوں اور ماں باپ کے حقوق کے میرے فضائل سنے ہیں, اور ماں باپ کی نافرمانی کی وعیدیں جب میرے سامنے آئی ہے, میں نے میرے ماں باپ کو بہت ستایا. ابھی رو رہا ہے. میں نے بیوی کو بہت ستایا, ابھی رو رہا ہے. کیا ہوا, کہاں کے اندر کا جھاگا ہے. ابھی تک تو اس کا دل سویا ہوا تھا, ابھی اللہ کے راستے میں نکل کر اندر سے جاگا ہے. یہ احساس ہوا ہے. موت کے ٹائم جاگے گا. ہاں اس سے پہلے جھاگنے کی جگہ ہی اللہ کا راستہ ہے, اندر سے آدمی جاگے گا. اس کے لیے جب جاگے گا نا تو جاگنے والا غفلت نہیں کرتا ہے. ہاں سونے والا غفلت میں آ جائے گا, کوئی چیز نقصان والی چیز اس کو پہنچے گی, لیکن جاگنے والا چوکنا ہو جائے گا. جگانے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے یہ ساری محنت ہے کہ آدمی کا اندر سے جھنجھوڑا جائے, آخرت سامنے آ جائے. آخرت سامنے آ جائے گی, ہاں اللہ کو پہچانیں گے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, پوری زندگی کا 24 گھنٹے کا نظام ہمارا صحیح گزرے گا. اس کے لیے نیتیں بناوے, ارادے کرے کہ ہم تمام کو سب سے پہلے تو اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے ہیں انشاءاللہ. باقی ہے تو جلدی ابھی سے اس کو نیت کر کے شروع کرے. ہاں یہ دنیا کبھی موقع نہیں دے گی, آج تک کسی کو موقع نہیں دیا ہے, اور ہمیں موقع نہیں دی گئی. دنیا میں موقع نہیں ملے گا. آدمی موقع کے انتظار میں رہے گا تو یہ تو موت آ جائے گی. موت سے موت تک آج تک کسی کو موقع نہیں ملا. وہ تو طے کرنا پڑتا ہے. جب آدمی اندر سے طے کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ جو راستے کو نکالتے ہیں. بھئی دیوار ہوتی ہے, دیوار میں کوئی کیلا لگانا ہے, کیلا ہے نا, کیل لگانی ہے. آدمی سوچے کہ جو جگہ ہو جائے پھر لگاؤ, تو کہاں کبھی نہیں ہوگا. اور یہاں پر تو کیا ہے, بھئی کیل کو رکھو اور اس کو ٹھوکو. جیسے ہی رکھا اور مارنا, اس پر مارنا شروع کیا, اندر جگہ ہو گئی. ایسی ہماری زندگی ہے. کبھی موت تک کسی کو موقع نہیں ملے گا, جگہ نہیں ملے گی, لیکن اندر طے کر لیں گے کہ مجھے 4 مہینے لگانا ہے. یہ میری اپنی سب سے پہلی ضرورت ہے, اپنے سب سے پہلی ضرورت ہے. مجھے 4 مہینے لگانا, یہ میری ضرورت ہے. جب تک اپنی ضرورت کا احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک آدمی کے لیے آسان بھی نہیں ہوگا. ہماری ضرورت ہے سب سے پہلے. جب ایک بیمار آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے اور اس کی ضرورت جب اس کو سمجھتا ہے تو اس کو دوائی کے لیے تشکیل کرنی نہیں پڑتی, خود دوائی کی فکر میں لگتا ہے. ایسی ہماری روحانی بیماری کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جاوے کہ بھئی 4 مہینے لگانا, اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ میری سب سے پہلی ضرورت ہے. جب تک اپنی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا تب تک ہمارے لیے نکلنا آسان نہیں ہوگا. ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھے کہ میری ضرورت ہے. اس کے لیے نیت بناوے, 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں قبول فرما. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل تیرے ہاتھ میں ہیں, سارے مسائل تیرے ہاتھ میں ہیں. مسائل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی کی طرف سے آئے ہیں اور وہی بنائے گا. اس کے لیے تمام کے تمام ساتھی بھی ارادے کرے, نیتیں کرے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہے. لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اس کے لیے بتاؤ کون کون ابھی وقت میں تیار ہے 4 مہینے کے لیے اجتماع سے. ماشاءاللہ,
اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ ماشاءاللہ. اور بھی بتائیں نئے نیت بناوے ارادے کرے. بولو. ابھی بات ہم نے سنی، اللہ نے ہمارے دل کھول دیے، کچھ نیت ہو رہی ہے تو اس کو ظاہر کرو. مولانا نے بتایا دیوال کی مثال دے کر فرصت نہیں ہے. اب ظاہری چیز کو دیکھیں گے تو موقع بہت تک نہیں ملے گا، لیکن جیسے نیت کریں گے اللہ پاک آسان کریں گے. تو ابھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں 4 مہینے اللہ کی راہ میں بہت جلد جانا ہے. نیت کریں موت سے پہلے جانا ہے. موت کا بھروسہ ہے کب آئے ہیں؟ یہ جلدی شروع کرو. اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرتا